جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ، لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ، لاکھوں سلام۔ آپ کے سامنے جو چند کلمات نور تلاوت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے، اس کا سادہ سا ترجمہ سماعت کیجئے۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں دنیا میں اپنا ایک نائب، ایک خلیفہ بنا رہا ہوں، تو بتاؤ تم کیا کہتے ہو؟ تو قالو، فرشتوں نے جواب دیا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا مالک تو اس کو بنا رہا ہے کہ جو زمین میں فساد کرے گا، قتل کرے گا، خون ریزیاں کرے گا، اور جو ہے وہ زمین کے اندر وہ فساد برپا کر دے گا؟ تو ارشاد ہوا، پھر آگے کہنے لگے نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، جبکہ ہم تیری پاکی بھی بیان کرتے ہیں، تیری حمد بھی کرتے ہیں اور تیری تعریف بھی کر رہے ہیں، تیری تسبیح بولتے ہیں۔ تو آواز آتی ہے قالا، فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو یہ سادہ سا ترجمہ تھا۔ اب علماء تفاسیر اس آیا کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نائب بنانے کی اور خلیفہ بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی، یعنی اس نے جو نائب اپنا بنایا ہے، خلیفہ بنایا ہے، تو اس کی حکمت کیا ہے؟ جبکہ عقلی طور پہ تین احتمال ہوتے ہیں خلیفہ اور نائب مقرر کرنے کے، بنانے کے۔ سب سے پہلا احتمال خلیفہ اور نائب بنانے کا یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ چونکہ انسان ہوتا ہے تو وہ فوت ہو جاتا ہے، تو اس کی جگہ پہ کسی کو بٹھانا ہوتا ہے، اس کی مسند نشین کسی شخصیت نے بننا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کا نائب اور خلیفہ بنایا جاتا ہے تاکہ بادشاہ جب فوت ہو جائے تو اس کی جگہ پہ اس کے نائب اور خلیفہ کو مقرر کر دیا جائے۔ دوسرا احتمال عقلی طور پہ خلیفہ اور نائب بنانے کا یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ کسی دوسرے ملک دورے پہ جاتا ہے تو پیچھے سیٹ خالی ہو جاتی ہے، تو اس کے قائم مقام اور اس کی جگہ پہ کام چلانے کے لیے کسی نہ کسی کو مقرر اور بٹھانا پڑتا ہے، تو اس لیے نائب اور خلیفہ بنایا جاتا ہے کہ جب بادشاہ دوسرے ملک دورے پہ جائے تو کم از کم پیچھے نظام چلانے کے لیے اس کا نائب اور خلیفہ نظام کو چلا سکے۔ تیسرا عقلی احتمال خلیفہ بنانے کا یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ کمزور ہوتا ہے اور رعایا کے کام زیادہ ہیں، تو اس کی اعانت کے لیے، اس کی مدد کے لیے اس کا نائب اور خلیفہ بنایا جاتا ہے کہ تاکہ اس کے معاملات میں یہ اس کی مدد کر سکے۔ جس طرح آپ کی مساجد کے اندر ایک خطیب ہوتا ہے، ایک امام ہوتا ہے، اور ایک اس کا آگے پھر نائب امام ہوتا ہے۔ تو نائب امام کا مطلب کیا ہے کہ جب امام صاحب کو کوئی عارضہ لاحق ہوگا اور امام صاحب کو کوئی کام ہوگا تو پھر ان کی ڈیوٹی، ان کا جو نائب ہوگا وہ سر انجام دے گا۔ کسی بھی آپ آفس میں چلے جائیں، دفتر میں چلے جائیں، تو یہی طریقہ کار ہے کہ ایک افسر ہوتا ہے اور ایک نیچے اس کا جو ہے وہ اسسٹنٹ ہوتا ہے۔ تو نائب اور خلیفہ اس لیے بنایا جاتا ہے کہ جو بادشاہ ہے وہ کمزور ہوتا ہے اور اس کی مدد کے لیے، اعانت کے لیے ایک اس کا نائب اور جانشین، اس کا خلیفہ مقرر کر دیا جاتا ہے کہ جو مشکل وقت میں اس کی مدد کر سکے، اس کی اعانت کر سکے۔ توجہ کا طالب ہوں، علماء تفاسیر لکھتے ہیں یہاں یہ تینوں احتمال نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر خلیفہ اس لیے بنایا جاتا ہے کہ بادشاہ فوت ہو جائے تو پیچھے اس کی جگہ سنبھالنے کے لیے اس کا نائب اور خلیفہ بنا دیا جاتا ہے، تو فرمایا یہ یہاں احتمال نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں تو شان یہ ہے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، وہ ذات حی ہے، وہ قیوم ہے، وہ زندہ ہے، وہ قائم رہنے والا ہے۔ دوسرا احتمال بھی نہیں ہے، اس لیے کہ بادشاہ کسی دوسرے ملک دورے پہ جائے تو پیچھے اس کے قائم مقام، اس کے خلیفہ اور نائب کو
جو ہے وہ بنایا جاتا ہے تو یہاں تو کوئی اور ملک ہی نہیں ہے. لہو ملک السماوات والارض، جو کچھ بھی کائنات میں ہے وہ سارے کا سارا رب کی ملکیت میں ہے. تو وہ اکیلا ہی بادشاہ ہے ساری کائنات کا. تو جب یہاں کوئی دوسرا ملک ہی نہیں ہے تو پھر دورہ کاہے کا. اب تیسرا احتمال بھی یہاں پہ نہیں ہے، اس لیے کہ بادشاہ کمزور ہو تو اس کی مدد اور اعانت کے لیے اس کا نائب اور خلیفہ بنایا جاتا ہے، جبکہ یہاں تو کسی چیز کی کمزوری بھی نہیں ہے. یہاں تو معاملہ یہ ہے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. وہ فرماتا ہے میں جب کسی چیز کے بنانے کا ارادہ کرتا ہوں تو صرف کن کہتا ہوں تو وہ چیز فیکون مارز وجود میں آ جاتی ہے. آپ کی توجہ کا طالب ہوں. ویسے علماء تفسیر یہاں لکھتے ہیں کہ یہ بندوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں بڑی سے بڑی چیز بنانے کا بھی ارادہ کروں تو میں کن کہتا ہوں تو وہ ساری کی ساری چیزیں مارز وجود میں آ جاتی ہیں. تو علماء تفسیر لکھتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو سمجھانے کے لیے کہا ہے، وگرنہ وہ کتنی پاوروں والا ہے، وہ کتنی طاقتوں والا ہے. فرمایا وہ کن کا بھی محتاج نہیں ہے، وہ کن کہنے کا بھی محتاج ہے. وہ کن نہ بھی کہے بس خیال ہی کر لے تو ساری کائنات یکدم ایک لمحے میں مارز وجود میں آ سکتی ہے. تو پھر جب یہ تینوں احتمال یہاں پہ نہیں ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب بنایا کیوں ہے، اپنا خلیفہ بنایا کیوں ہے؟ تو یاد رکھیے گا علماء نے اس کی حکمت بیان کی ہے. حکمتیں تو بہت ہیں لیکن ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو فیض دینا چاہتا تھا. رب اپنے بندوں کو فیض دینا چاہتا تھا اور بندے رب سے فیض لینا چاہتے تھے. لیکن جہاں فیض لینا ہوتا ہے اور فیض دینا ہوتا ہے وہاں پہ مناسبت کا ہونا ضروری ہوتا ہے. اگر مناسبت نہ ہو فیض لینے والے میں اور فیض دینے والے میں تو فیض ڈلیور نہیں کیا جا سکتا، فیض حاصل بھی نہیں کیا جا سکتا. میں سادی سی مثال دے کے اپنے مضمون کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. یہ سامنے دیوار ہے، آپ اس کے سامنے کھڑے ہو کے اس کو کہیں جی 1000 روپیہ مجھے دے دو. 1 گھنٹہ مانگتے رہیں، 1 ہفتہ مانگتے رہیں، اگلے منگل تک آپ کھڑے ہو کے اس سے 1000 روپیہ مانگتے رہیں. یار ہفتہ کیا 1 مہینہ بھی کھڑے رہیں تو اس دیوار سے آپ 1000 روپیہ مانگیں تو کہ یہ آپ کو دے گی؟ کیوں نہیں دے گی؟ اس لیے کہ یہاں پہ جو ہے وہ مناسبت درمیان میں نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مانگنے والا ذی حیات ہے، مانگنے والا انسان ہے، وہ ذی حیات بھی ہے، ذی روح بھی ہے. لیکن جس سے مانگ رہا ہے وہ دیوار ہے، وہ ذی حیات بھی نہیں ہے، وہ ذی روح بھی نہیں ہے. تو لہٰذا 1 سال بھی مانگتا رہے تو نہیں ملے گا. اچھا آپ اگر کسی انسان سے کہیں کہ میاں 1000 روپیہ دے دے، اگر اس کی جیب میں ہو، وہ کنجوس بھی نہ ہو تو وہ 1 لمحے میں آپ کو دے دے گا یا نہیں دے گا؟ تو دیوار سے 1 ماہ کھڑے ہونے کے باوجود مانگتے رہے نہیں ملے گا، اور انسان سے 1 بار کہنے سے آپ کو مل جائے گا. تو یہ دیوار سے 1 مہینہ مانگتے رہے نہیں ملے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں بندے اور درمیان کے دیوار کے درمیان مناسبت نہیں ہے، اور فیض وہاں دیا جاتا ہے، فیض وہاں سے لیا جاتا ہے جہاں مناسبت ہوتی ہے. اب بندہ بندے سے مانگے تو 1 لمحے میں مل جائے گا، اس لیے کہ مناسبت پائی گئی. لینے والا بھی ذی حیات ہے، دینے والا بھی ذی حیات ہے، لینے والا بھی ذی روح ہے اور دینے والا بھی ذی روح ہے. اگر اتنی بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو اب ذرا توجہ کا طالب ہوں. اب اللہ اپنے بندوں کو فیض دینا چاہتا ہے اور بندے رب سے فیض لینا چاہتے ہیں، لیکن یہاں مناسبت کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ حالت تقدس میں ہے اور بندہ حالت تدلس میں ہے. وہ نور ہی نور ہے، بندہ بشریت ہے. اب یہ بشر نور سے فیض لے نہیں سکتا تھا تو میرے مولا نے ایک درمیان میں اپنا نائب بنا دیا، اپنا خلیفہ بنا دیا، جس کی 2 حیثیتیں بنا دی. ایک حیثیت نور والی بنا دی، ایک حیثیت
بشریت والی بنا دی. نور اس لیے بنایا رب سے فیض لے سکے, بشر اس لیے بنایا کہ رب کا فیض اس کے بندوں میں تقسیم فرما سکے. حضرات گرامی قدر, کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ نور ہیں تو پھر بشر نہیں ہے, اگر بشر ہیں تو پھر نور نہیں ہے. اب ایک ہی چیز بشر بھی ہو, ایک ہی چیز نور بھی ہو, تو یہ ممکن نہیں ہے, سمجھ میں نہیں آتا. میں کہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے نائب کو یا اپنے محبوب کو نور نہ بناتا تو پھر وہ رب سے فیض لے نہیں سکتے تھے. اگر بشر نہ بناتا تو بندوں کو فیض دے نہیں سکتے تھے. نور اس لیے بنایا ہے رب سے فیض لے سکیں, بشر اس لیے بنایا ہے وہ فیض اس کے بندوں میں تقسیم فرما سکتے ہیں. بطور دلیل ایک اور حدیث اس پہ میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں, آپ کی توجہ کا طالب ہوں. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت مروی ہے, وہ کہتے ہیں حضور کی مجلس میں حاضر تھے تو ایک اجنبی شخص آتا ہے اور رکبتہ ہے الا رکبتہ, وہ حضور کے سامنے اس طرح گھٹنے ٹیک کے بیٹھتا ہے جس طرح بندہ حالت تشہد میں بیٹھتا ہے. تو کہا, حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں بندہ اجنبی تھا, بال اس کے سیاہ ہیں اور لباس اس کا سفید ہے. حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ وہ بندہ لگتا اس طرح تھا, اس کی بظاہر جو حالت تھی تو اس طرح لگ رہا تھا جس طرح پچھلی گلی سے اٹھ کر آیا ہو, لیکن بندہ اجنبی تھا, پہلے ہم نے اس کو کبھی دیکھا نہیں تھا. خیر جب وہ حضور کی بارگاہ میں اس طرح ادب کے ساتھ آ کے بیٹھ گیا تو پھر وہ حضور سے سوال کرنے لگا اور پوچھتا ہے مل ایمان, ایمان کیا ہے. پھر پوچھتا ہے, حضور نے اس کا جواب دیا, وہ تصدیق کرتا ہے. تو اس نے آگے سوال کیا مل ایمان, ایمان کیا ہے, تو حضور نے اس کا جواب دیا, اس نے آگے سے تصدیق کر دی. پھر حضور نے پوچھا کہ مل اسلام, اسلام کیا ہے, حضور نے جواب دیا تو حضرت عمر کہتے ہیں اس نے آگے تصدیق کر دی. پھر اس نے پوچھا کہ مل احسان, احسان کیا ہے, حضور نے پھر جواب دیا تو وہ آگے سوال بھی خود کرتا ہے جواب بھی دیتا ہے. کچھ قیامت کے متعلق سوال کیے, علامات قیامت کے بارے پوچھا. عمر کہتے ہیں جو وہ پوچھتا جاتا تھا سرکار بتاتے جاتے تھے اور وہ آگے سے تصدیق کرتا جاتا تھا. توجہ کا طالب ہوں. تو حضرت عمر کہتے ہیں مجھے بڑا عجیب لگا کہ بندہ بڑا عجیب ہے, خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی پھر تصدیق بھی کرتا ہے. اگر اس کو علم ہے تو پھر سوال کیوں کرتا ہے, اور اگر سوال کرتا ہے تو پھر پوچھنے کے بعد جواب لینے کے بعد تصدیق کیوں کرتا ہے. تو حضرت عمر کہتے ہیں میرے دل میں کھٹکا ہوا کہ بندہ یہ کیسا ہے, کتنا عجیب بندہ, خود ہی سوال بھی کرتا ہے اور جواب لے کر پھر خود ہی اس کی تصدیق بھی کرتا ہے. لیکن کہتے ہیں کیا کچھ نہ سکا, حضور کی مجلس لگی تھی تو کہتے ہیں جب وہ اٹھ کے چلا گیا تو سرکار نے مجھے مخاطب کیا اور فرمایا اتدری یا عمر, عمر جانتا ہے یہ بندہ کون تھا. یہاں اگر آپ کا ذوق سلامت ہو اور آپ کی توجہ ہو, مشکل کام ہوتا ہے صبح سویرے جو ہے وہ جاگ کے بیٹھنا اور بیان کرنا, اس سے بھی بڑا مشکل کام ہوتا ہے, زبان لڑکھڑا رہی ہوتی ہے اس وقت. تو بہرحال میں اب حاضر ہوا ہوں تو حاضری تو لگواؤں گا, آپ بھی آئے ہیں تو آپ بھی اپنی ذرا حاضر ہونے کا ثبوت دیجئے گا. توجہ کا طالب ہوں. اب حضرت عمر کہتے ہیں جب اٹھ کے چلا گیا تو حضور نے مجھ سے فرمایا اتدری یا عمر, عمر جانتا ہے یہ بندہ کون تھا. اچھا باقی صحابہ بھی حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں, اکیلے عمر نہیں ہیں, لیکن میرے محبوب نے عمر کو ہی کیوں مخاطبہ کیا ہے, ذرا غور کرنا. حضرت ابو بکر بھی ہیں, حضرت عثمان ذی النورین بھی ہیں, مولا کائنات بھی ہیں, دیگر صحابہ بھی ہیں, لیکن حضور نے یہ نہیں فرمایا ابو بکر جانتا ہے یہ بندہ کون تھا, عثمان والی جانتے ہو یہ بندہ کون تھا. کسی اور کو مخاطبہ نہیں کیا بلکہ حضرت عمر کو مخاطبہ کیا اور فرمایا اتدری یا عمر, عمر جانتا ہے یہ بندہ کون تھا. حضرت عمر کو میرے محبوب نے مخاطب کر کے حقیقت میں یہ بتایا ہے کہ کھٹکا کسی اور کے دل میں نہیں ہوا تھا, وہ عمر کے دل میں ہوا تھا. نبی نے عمر کو مخاطب کر کے یہ بتا دیا ہے
عمر جو تیرے دل میں بات ہے تیرا نبی اس کو بھی جانتا ہے، جو تیرے دل میں بات ہے تیرا نبی اس سے بھی باخبر ہے۔ پتہ نہیں کیسے وہ لوگ ہیں جو کہہ دیتے ہیں کہ دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں رکھتے، نادانوں وہ تو بند لبوں کی بولیاں بھی سمجھتے ہیں۔ تم کہتے ہو دیوار کے پیچھے کی خبر، خدا کی قسم اس کے پاس تو عرشوں کی بھی خبریں ہوتی ہیں، وہ تو اپنے غلاموں کے دلوں کے حالات سے بھی بے خبر نہیں ہے، باخبر ہے۔ بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا عمر جانتے ہو یہ بندہ کون تھا؟ واللہ ورسولہ عالم، حضور میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ تو سرکار نے فرمایا عمر یہ جبریل تھا اور یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا تھا، تمہیں تمہارا، یہاں رک کر ایک اور مسئلہ بھی سمجھ لیں۔ اب حضور نے فرمایا یہ جبریل تھا اور تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا تھا۔ توجہ کا طالب ہوں، جبریل جب حضور کی بارگاہ میں صحابہ کو دین سکھانے کے لیے حاضر ہوتے ہیں تو جبریل نے ایمان کا سوال بعد میں کیا ہے، اسلام کا سوال بعد میں کیا ہے، احسان کا سوال بعد میں کیا ہے۔ سب سے پہلے رکبتہ الی رکبتہ، جبریل نے یار کے سامنے زانو ٹیک کر ادب کے ساتھ بیٹھ کر صحابہ کو دین کا سب سے پہلا سبق یہ پڑھایا تھا، اسلام بعد میں ہے، احسان بعد میں ہے، ایمان بعد میں ہے، نماز بعد میں ہے، روزہ بعد میں ہے، حج بعد میں ہے، سارے کا سارا دین بعد میں ہوتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا ادب سب سے پہلے ہوتا ہے۔ حضور کا جو ادب ہے وہ سب سے پہلے ہوتا ہے، اگر ان کا ادب نہیں ہے تو پھر پلے ہے کیا۔ وہ اقبال سے تو پوچھا گیا نا کہ دین کیا ہے، تو اس نے ایک ہی جملے میں دین کی تشریح کر دی۔ اقبال کہتا ہے دین سراپا سوختن اندر طلب، انتہاش عشق و آغازش ادب۔ اقبال کہتا ہے طلب محبوب میں جلنے کا نام دین ہے، ادب سے شروع ہوتا ہے عشق پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے۔ تو یارو جس دین میں نمازیں ہوں، روزے ہوں، تلاوت قرآن ہو، سب کچھ ہو، پر جس دین میں نہ ولیوں کا ادب ہو نہ نبیوں کا ادب ہو، خدا کی قسم وہ دین نہیں ہے۔ اس لیے کہ دین جو بنیادی دین کا سبق ہے اور پہلا دین کا سبق ہے وہ ادب مصطفیٰ سے شروع ہوتا ہے، اور جس کے پاس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہی نہیں ہے تو گویا سمجھو کہ اس کے پاس دین نہیں ہے۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں سے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں 20 سال زندگی کے امام احمد بن حنبل کے قدموں میں گزارے ہیں، تو وہ کہتے تھے 20 سال امام احمد بن حنبل کے قدموں میں رہا ہوں، تو فرماتے تھے میں نے 18 سال ان سے ادب پڑھا ہے اور 2 سال میں نے ان سے علم پڑھا ہے۔ 18 سال ادب پڑھا اور 2 سال، اور یاد رکھیے جو علم آپ کو ادب مصطفیٰ نہ سکھا سکے تو سمجھو اس سے پھر جاہلیت ہی بہتر ہے، اس لیے کہ علم ہوتے ہی وہ ہے جو یار کی دہلیز تک پہنچا دے۔ تو وہ کہتے ہیں 18 سال ادب پڑھا ہے اور 2 سال علم پڑھا ہے۔ وہ فرماتے تھے بعد میں میں سوچنے لگا اور خیال آیا کہ وہ جو 2 سال علم پڑھا ہے وہ بھی ادب ہی پڑھ لیتا، جو 2 سال علم پڑھا ہے وہ بھی کاش کہ میں ادب ہی پڑھ لیتا۔ تو یاد رکھیے مجالس کے بھی آداب ہوتے ہیں، محافل کے بھی آداب ہوتے ہیں، اور والد کا بھی ادب ہے، استاد کا بھی ادب ہے، بزرگان دین کا بھی ادب ہے۔ بلکہ دیکھو ہمارے دین کی تعلیمات کیا ہیں۔ حضور نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، فرمایا جو شخص ہمارے چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے تو فرمایا ہمارے سے اس کا کوئی تعلق۔ بالوں کا جو حیا کرتا ہے تو وہ سمجھے کہ وہ اپنے خدا کا حیا کر رہا ہے، تو چٹے بالوں کا حیا خدا کا حیا ہے۔ تو یار جب چٹے بالوں کا اتنا حیا ہے تو پھر بتاؤ سید علی حجویری کا کتنا حیا ہوگا، بابا فرید کا کتنا حیا ہوگا، خواجہ اجمیری کا کتنا حیا ہوگا، ولیوں کا کتنا حیا ہوگا۔ ولی کا بھی حیا ہونا چاہیے، مولا علی کا بھی حیا ہونا چاہیے، حضور کے صحابہ کا بھی ادب ہونا چاہیے، اور پھر مصطفیٰ جان رحمت کا بھی ادب ہونا چاہیے۔
تو حضور نے فرمایا اے عمر یہ جبریل تھا اور یہ تم کو تمہارا دین سکھانے کے لیے آیا تھا. میں سوچنے لگا کہ حضور نے فرمایا یہ جبریل ہے اور تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا ہے, تو دین تو خود سرکار صحابہ کو سکھا رہے تھے. دیکھو نا, صحابہ نے دین کہاں سے سیکھا ہے؟ حضور کی بارگاہ سے سیکھا ہے. تو سرکار خود صحابہ کو دین سکھا رہے ہیں. تو حضور نے فرمایا یہ جبریل ہے اور تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا ہے. توجہ کا طالب ہوں. میں سوچنے لگا ایک بندہ میٹرک پاس ہو اور ایک شخص بچہ کسی پی ایچ ڈی کے پاس وہ ٹیوشن پڑھتا ہو, تو اس کا ٹیوٹر پی ایچ ڈی پاس ہے, اور ایک میٹرک پاس جا کے اس بچے کو کہے ایک سبق میں بھی تجھے پڑھا دیتا ہوں, تو وہ نہیں پڑھے گا. وہ کہے گا کہ تو میٹرک پاس ہے, میرا ٹیوٹر جو ہے جس سے میں پڑھتا ہوں, جو میرا استاد ہے وہ پی ایچ ڈی ہے, اور کہاں پی ایچ ڈی اور کہاں ایک میٹرک پاس, تو میں تیرے سے نہیں پڑھوں گا. ایمان سے بتاؤ, جس کو دین خود آمینہ کا لال سکھا رہا ہو تو پھر کسی اور کے دین سکھانے کی حاجت تو نہیں ہے. لیکن میرے محبوب نے فرمایا بھی ہے کہ یہ جبریل ہے, تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا ہے. کلمہ, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, ایمان, اسلام, احسان, یہ آمینہ کا لال صحابہ کو سکھا رہے تھے. پھر جبریل کون سا دین سکھانے آیا ہے؟ تو پھر میرے عشق نے مجھے جواب دیا, اصل میں جبریل نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ نہیں سکھانے آیا تھا, وہ صرف صحابہ کو ادب مصطفیٰ بتانے آیا تھا. وہ صرف صحابہ کو ادب مصطفیٰ بتانے آیا تھا. اگر سرکار کا ادب نہ ہو تو پھر کوئی نماز بھی قبول نہیں ہے. ادب گاہست زیر آسماں, از عرش نازک تر, نفس گم کردہ می آید, جنید و با یزید اینجا. یہ تو اتنی اونچی بارگاہ ہے کہ یہاں بڑے بڑے اپنے سانسوں کو بھی روک کر آتے ہیں اور ان کو بے ترتیب بھی ہونے نہیں دیا جاتا. تو حضور نے فرمایا یہ جبریل تھا اور تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا تھا. اب آپ کی توجہ کا طالب ہوں, جبریل کیا ہے؟ بشر ہے یا نور ہے؟ بولیے. نور ہے, بلکہ نوریوں کا سردار ہے. نوریوں کا کیا ہے؟ فرشتوں کا سردار ہے نا. تو فرشتے کی تعریف کیا ہے؟ جسم نورانی یتشکل باشکال مختلفۃ لا یذکر ولا یؤنث. فرمایا وہ ایک نوری لطیف جسم ہوتا ہے اور ان میں مذکر اور مؤنث نہیں ہوتے, اور وہ مختلف شکلیں بدلنے کی مختلف حالت بدلنے کی پاور اور طاقت بھی رکھتے ہیں. تو فرشتہ نوری ہوتا ہے اور جبریل فرشتوں کا سردار ہے, نوری ہے. لیکن جب صحابہ کو دین اور ادب مصطفیٰ سکھانے آیا ہے تو پھر کس طرح آیا ہے؟ پھر بشر بن کر آیا ہے. تو ایمان سے بتاؤ, اگر جبریل صحابہ کو دین ادب مصطفیٰ سکھانے آئے تو نور ہو کر وہ بشر بن کر آتا ہے, اس لیے کہ بشر سے فیض لے سکتا ہے, بشر نوری سے فیض نہیں لے سکتا. مناسبت کا ہونا ضروری ہے. اب اگر جبریل نور تھا, نور ہی بن کر آتا تو صحابہ کو فیض دے نہیں سکتا تھا, اس لیے وہ بشر بن کر آیا. اور اگلی بات یہ ہے, اگر فرشتہ نور ہے اور جبریل نوریوں کا سردار ہے تو وہ اگر نوری ہو کر بشر بن کر آتا ہے تو جبریل کی نورانیت میں فرق نہیں آتا. آمینہ کا لار نور علی نور ہو کے بشریت کا لباس پہن کے آمنہ کی گود میں آ گیا ہے, تو پھر میرے مصطفیٰ کی نورانیت میں بھی کوئی کمی آتی نہیں, میرے حضور کی نورانیت میں بھی کوئی فرق آتا نہیں ہے. اچھا, پھر کہتے ہیں نہیں جی حضور کو اگر نور کہہ دیں تو پھر تو حضور کی شان کم ہو جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ نوری تو فرشتے بھی ہیں, نور تو فرشتے بھی ہیں, اور آپ نے حضور کو اگر نور کہہ دیا تو پھر حضور کی شان کم ہو جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بالاتفاق جو انسان ہے وہ اشرف المخلوقات ہے, جو بشر ہے, انسان ہے, یہ تمام مخلوقات سے کیا ہے؟ افضل ہے اور اعلیٰ ہے, یہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے. وہ اقبال نے کہا تھا فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے, فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے,
میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان ہی رہنے دو۔ تو یہ تو بالاتفاق ہے کہ فرشتہ اتنی شان والا نہیں جتنا انسان اور بشر کی شان ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جب تم نے حضور کو نور کہہ دیا تو یہ کوئی کمال نہیں ہے، اس لیے کہ نور تو فرشتہ بھی ہے، تو پھر بشر کا مقام نور سے زیادہ ہے۔ تو میں کہتا ہوں ایمان سے بتاؤ خدا نور ہے یا نہیں ہے؟ بلکہ وہ تو ہے ہی نور ہی نور، وہ تو سراپا نور ہے۔ تو جب خدا بھی نور ہے، فرشتہ بھی نور ہے، تو پھر خدا کی شان کم نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا بھی نور ہے، فرشتہ بھی نور ہے، پر فرشتے کا نور اور ہے، رب العالمین کا نور اور ہے۔ آمینہ کا لال بھی نور ہے، فرشتہ بھی نور ہے، مگر فرشتے کا نور اور ہے، میرے مصطفیٰ کا نور اور ہے۔ میرے مصطفیٰ کا نور کیسا ہے؟ توجہ کا طالب ہوں، سدرہ پہ جب جبریل حضور کو معراج کی رات لے کے پہنچتا ہے تو جبریل رک گیا۔ حضور نے فرمایا آگے نہیں جاتے، تو عرض کی لو دنو تو ان ملتن لا ترکتو، حضور انگلی کے پورے کے برابر بھی آگے بڑھا تو جل جاؤں گا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جبریل جہاں تیری نورانیت جلتی ہے، اب یہاں سے آگے میں اپنی بشریت کو لے کے جا رہا۔ تو میرے مصطفیٰ نے معراج کی رات بتا دیا کہ میری بشریت تیرے نور سے اعلیٰ ہے۔ تو ایمان سے بتاؤ جس محبوب کی بشریت اتنی اعلیٰ ہے، اس کملی والے آقا کی نورانیت کا عالم کیا ہوگا؟ اب آئیے ایک حدیث سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجئے۔ حضور کی نورانیت کا عالم کیا ہے؟ ایک دن جبریل اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مالک میں تیرے محبوب کی ملاقات کرنا چاہتا ہوں اور اس کی مجھے اجازت عطا کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل تو روزانہ محبوب کی چوکھٹ پہ ہوتا ہے۔ تو عرض کی نہیں مالک آج تیرا پیغام لے کے نہیں جانا چاہتا، وہی لے کے نہیں، آج فقط میں تیرے محبوب کی ملاقات کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ویسے تو جبریل رہتے ہی میرے محبوب کے قدموں میں تھا، 24,000 بار جو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے، تو پہلی بار غار حرا کی خلوت میں اقرا کی وحی لے کر آیا تھا، اور اس کے بعد 23 سال حضور کی عمر مبارک ہے بظاہر، تو 23 سالوں میں کتنی بار آیا؟ 24,000 مرتبہ۔ تو گھر جا کے آپ 24,000 کو 23 سالوں کے دنوں پہ ڈیوائیڈ کر لینا، تقسیم کر لینا، نتیجہ یہی نکلے گا کہ جبریل صبح بھی یار کی بارگاہ میں ہوتا تھا، جبریل دوپہر بھی یار کی بارگاہ میں ہوتا تھا، جبریل شام کو بھی یار کے قدموں میں بیٹھا ہوتا تھا۔ حضرت امام حسن رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اس کو بیان کیا، بے لقائے یار انہیں چین آ جاتا اگر، بے لقائے یار انہیں چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر۔ تو 24,000 مرتبہ آیا ہے۔ تو عرض کی مالک آج وحی لے کر نہیں، پیغام لے کر نہیں، فقط تیرے محبوب کی ملاقات کے لیے جانا چاہتا ہوں، توجہ کا طالب ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے جبریل تجھے اجازت ہے۔ عرض کی مالک ایک درخواست اور ہے، وہ کیا ہے؟ تو عرض کرتا ہے مولا وہ یہ ہے کہ آج میں اپنی حقیقت میں جانا چاہتا ہوں، اپنی اصلی شکل میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ کی توجہ ہے نا جی؟ توجہ کرنا۔ کہا دوسری گزارش یہ ہے، ایک تو فقط ملاقات کرنے، اور دوسرا یہ ہے کہ اصلی شکل میں، اصلی حالت میں، اپنی حقیقت میں جانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے جبریل تجھے اس بات کی بھی اجازت ہے۔ اب جبریل حضور سے ملاقات کرنے کے لیے سدرہ سے اترے، اور محبوب مکی زندگی کا واقعہ ہے، صحن حرم میں حضور محو استراحت ہیں، چادر تان کے محبوب آرام فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب ذرا بیدار ہوئیے گا، یا اللہ حکم ہو۔ کہا محبوب آج جبریل تیری ملاقات کرنے آ رہا ہے۔ یا اللہ کو پہلی بار آ رہا ہے؟ نہیں محبوب آج وہ فقط ملاقات کرنے آ رہا ہے۔ تو یا اللہ کوئی بات نہیں، آنے دے۔ فرمایا محبوب وہ صرف ملاقات کرنے نہیں آ رہا، بلکہ آج وہ اپنی حقیقت میں، اصلی حالت میں تیرے سے ملاقات کرنے آ رہا ہے۔ جبریل جب وحی لے کر آتے تھے تو کبھی دریا کلبی کی شکل میں، کبھی کسی عرابی، کسی دیہاتی کی شکل میں آتے، بشر بن کر آتے، لیکن کہا آج میرے محبوب
تیری ملاقات کے لیے جبریل آ رہا ہے اور اپنی حقیقت، اپنی اصلی شکل، اصلی حالت میں آ رہا ہے. یا اللہ پھر میرے لیے حکم کیا ہے؟ توجہ کا طالب ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب جب وہ اصلی حالت میں تیرے سے ملاقات کرنے آ رہا ہے تو پھر میں کہتا ہوں کہ تو بھی بشریت کے پردے اتار دے، تو بھی اصلی حالت میں آ جا، تو بھی آج اصلی حالت میں ملاقات کرے گا. توجہ کا طالب ہوں. اب جبریل سدرہ سے اترے اور مکے کے ایک پہاڑ پہ آ کے کھڑے ہو گئے. اب آگے نہیں بڑھتے، حضور صحن حرم میں ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل بھول گیا تو کس لیے اجازت لے کر آیا ہے؟ یا اللہ تیرے یار کی ملاقات کے لیے اجازت لے کر آیا ہوں. تو آواز آئی میرا محبوب تو صحن حرم میں ہے، آرام فرما ہے، ملاقات کے لیے آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ اس جملے کو غور سے سننا اور صرف ان کانوں سے نہیں، محبت اور دل کے کانوں سے سماعت کرنا، ایمان تازہ ہو جائے گا. اس لیے کہ شیخ مہدی الفاسی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں نقل کرتے ہیں حضور کا ذکر سن کر اگر کسی کے کلیجے میں ٹھنڈ نہ پڑے تو سمجھو اس کے سینے میں دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل محبوب تو آرام فرما ہے صحن حرم میں، آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ تو جبریل عرض کرتا ہے مالک آگے کیسے بڑھوں، آگے بڑھا نہیں جا رہا. اللہ نے فرمایا جبریل کیا ہوا؟ عرض کرتا ہے مالک جو نور مجھے سدرہ سے اوپر نہیں جانے دیتا وہی نور مجھے یہاں سے آگے بڑھنے نہیں دے رہا. تو کیا سمجھو گے یار کی نورانیت کو؟ خدا کی قسم میرے مصطفیٰ کی بشریت جیسی کسی کی بشریت بھی نہیں ہے اور میرے مصطفیٰ کی نورانیت جیسی کائنات میں کسی کی نورانیت بھی نہیں ہے. حضور کی بشریت بھی بے مثال ہے اور میرے کملی والے آقا کی نورانیت بھی بے مثال ہے. کائنات میں میرے مصطفیٰ جیسا کوئی دوسرا ہے ہی کوئی نہیں. حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. رب نے وہ سچی پن چھڑے ہے جدے وچ محمد نو ٹالیا سی. اور اقبال بولا کہنے لگا رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزمیں خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں. حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے بڑے خاص شاگرد ہیں. تو ایک رستے سے گزر رہے تھے، اسی رستے میں ایک یہودن عورت کھڑی تھی. تو اس کی نظر جب امام محمد کے چہرے پہ پڑی تو چمکتا ہوا چہرہ، روشن پیشانی اور سنت کا جامہ، سر پہ امامہ. امام محمد کو جب اس نے دیکھا تو دیکھتی ہی رہ گئی اور کسی سے پوچھا کہ یہ شخصیت جو ابھی ابھی گزر کے گئی ہے اس کا تعارف کیا ہے، یہ کون ہے؟ تو کسی نے کہا یہ مسلمانوں کا امام محمد ہے رحمت اللہ تعالی علیہ. تو وہ یہودی تھی. اس نے کہا کیا یہ وہ محمد ہے جس کا مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں؟ اس نے کہا پگلی وہ محمد نہیں، یہ تو اس کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا غلام ہے. غش کھا کے زمین پہ گر پڑی. جب ہوش آیا لبوں پہ کملی والے آقا کا کلمہ جاری تھا. تو کسی نے کہا تو یہودن ہے، کلمہ مسلمانوں کے نبی کا پڑھ رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے جب مسلمانوں کے اس امام محمد کو دیکھا اور چمکتا ہوا چہرہ، چمکتی ہوئی پیشانی، سر پہ امامہ، سنت کا جامہ دیکھا میں حیران ہو گئی. ورطہ حارت میں مبتلا ہو کے یہ سوچنے لگی جن کا چھوٹا محمد اتنا سونا ہے ان کا بڑا محمد کتنا سونا ہو. یہ شان ہے خدمت گاروں کی سرکار کا عالم. اللہ اکبر. تو جس کے غلاموں کی یہ شان ہے بتاؤ میرے کملی والے آقا کے حسن و جمال کا عالم کیا ہوگا. حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالی عنہ، مجھے جو وقت دیا گیا ہے 5 منٹ باقی ہیں، اپنے وقت کے اندر ہی گفتگو کو سمیٹ لوں گا. توجہ کا طالب ہوں. حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں اپنے والد کے ہمراہ تھی، حج کا موقع تھا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں نظر آئے تو میرے والد گرامی نے کہا بیٹا میں ابھی حضور سے ملاقات کر کے آیا. تو کہتی میں وہیں پہ رک گئی، حضور اونٹنی پہ سوار تھے.
تو میں نے کہا میں آمینہ کے لال کے چہرے کی زیارت تو کروں. تو کہتے میں ابھی بچی تھی, تو میں جب حضور کے چہرے کو دیکھنے لگی تو اتنی تابانیاں تھیں, اتنی رعنائیاں تھیں, اتنا نور تھا کہ میری نظر حضور کے چہرے پہ ٹھہر ہی نہ سکی. کہتی ہیں چہرہ تو نہ دیکھ سکی, چڑھتا سورج ہو, دن کا وقت ہو, تو سورج اپنی مکمل رعنائیوں کے ساتھ چڑھا ہوا ہو, چمک رہا ہو, تو سورج کو دیکھنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. تو کہا میں حضور کے چہرے کو دیکھنا چاہ رہی تھی, لیکن رعنائیاں اتنی تھیں اور جلوے اتنے تھے کہ میری نظر حضور کے چہرے پہ ٹک نہ سکی. پھر کہتی ہیں میرے نظر حضور کے قدم مبارک کے اوپر پڑی اور کہا قدم مبارک کا جو انگوٹھا تھا, انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی پہ میری جب نظر پڑی تو کہتی ہیں وہ اتنی حسین تھی, اتنی خوبصورت تھی کہ میری نظر حضور کے قدم مبارک کی اس انگلی کی خوبصورتی میں ہی گم ہو گئی. ایک دن اپنی دوستوں میں اور اپنی سہیلیوں میں بیٹھی تھیں اور کہنے لگی آج 35-40 سال گزر گئے ہیں, خدا کی قسم حضور کے قدم شریف کی انگلی مبارک کا جو حسن میرے ذہن میں بیٹھا تھا آج تک میرے ذہن میں موجود ہے. ایمان سے بتاؤ جس نبی کے قدم اتنے سونے ہیں اس کا چہرہ مبارک کتنا سونا ہوگا. وہ کسی نے کہا نا قدموں پہ جبیں کو رہنے دو, قدموں پہ جبیں کو رہنے دو, چہرے کا تصور مشکل ہے, جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا. شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو نقل کیا ہے. ان کے جو شیخ تھے وہ تھے حضرت موسیٰ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ, حضور غوث پاک کی اولاد میں سے ہیں, اور ملتان شریف آج بھی ان کا مزار اقدس ہے. تو حضرت شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ طریقت کے حسن کو بیان کرتے ہوئے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضر تھا, تو حضرت موسیٰ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میرے شیخ کے قدموں پہ میری نگاہ پڑی تو یقین جانے حضرت شیخ محقق کہتے ہیں کہ میرے شیخ طریقت حضرت موسیٰ گیلانی کے قدم اتنے خوبصورت تھے کہ بڑے بڑے چہرے بھی اتنے خوبصورت نہیں ہوتے ہیں. کہا بڑے بڑے خوبصورت چہروں سے بڑھ کر میرے شیخ کے قدم خوبصورت تھے. شیخ محقق کہتے ہیں میں ایک دن اپنے شیخ کی صحبت میں بیٹھا تھا اور اپنے شیخ کے قدم اور ان کی زیارت کر رہا تھا, اور اتنے سونے قدم دیکھ کر میرے دل میں خیال آیا کہ یہ حسنی سید ہے اور حضرت امام حسن کی اولاد میں سے ہے, اور کتنے درمیان میں واسطے ہیں, کتنا درمیان میں فاصلہ ہے, کتنی درمیان میں صدیاں ہیں, کتنا درمیان میں گیپ ہے. شیخ محقق لکھتے ہیں میرے دل میں خیال آیا اتنی صدیوں بعد حسن کی اولاد میں پیدا ہونے والے موسیٰ گیلانی کے قدم اتنے خوبصورت ہیں تو علی کے پتر حسن مجتبیٰ کے قدم کتنے خوبصورت ہیں. اور شیخ محقق پھر یہاں رکے نہیں, کہتے ہیں میرے تخیل نے اور پرواز کی اور پھر خیال آیا کہ حسن کو جو حسن ملا ہے وہ مصطفیٰ کے حسن کی خیرات ملا ہے. تو میں سوچنے لگا جب حسن مجتبیٰ کے اتنے خوبصورت قدم ہیں تو پھر بتاؤ محمد مصطفیٰ کے قدموں کا عالم کیا ہو. تو جس نبی کے تلوے اتنے خوبصورت ہیں اس محبوب کے جلوے کتنے خوبصورت. قدموں پہ جبیں کو رہنے دو, چہرے کا تصور مشکل ہے, جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا. اسی محبوب کے حسن و جمال کے تذکرے اس زمانے میں بھی ہوتے رہے, صحابہ نے بھی کیے, تابعین نے بھی کیے, تبع تابعین نے بھی کیے, صدیاں گزر گئیں اس محبوب کے حسن و جمال کے تذکرے کرتے ہوئے. لیکن مہر علی نے بھی تو تذکرہ کیا تھا, لیکن بعد میں یہی انہوں نے بھی ہاتھ جوڑ کے کہا چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں. تو میرے مصطفیٰ کی بشریت بھی بے مثال ہے, میرے مصطفیٰ کی نورانیت بھی بے مثل.